کیونکہ آقا جی نے کہا اللہ کہ بندے کے گمان ہوں جیسا کرے. ہمارا گمان خدا پر زبردست ہے اور نبی پر زبردست ہے. ان کے تو خیر وہ معاملے ہوتے ہیں جو ساری عمر آدمی کھپا دینی ہوتے ہیں، گھڑی میں ہو جاتے ہیں. یہ نبی کی عظمت کی انتہا نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی 80 سال جہاد کیا، 80 سال اسلحہ لے کے پھرتا رہا. آپ نے اتنا بڑا اس کا عمل، 80 سال ایک عمر ہوتی ہے اس نے خدا کے راستے میں گزاری. کاش میری امت میں بھی ایسے ہوں. خدا نے کیا آپ کی امت کو مشقت میں نہیں ڈالتا. آپ کی امت ایک رات لیلۃ القدر جاگ لے 80 سال سے بھی زیادہ دے دوں. تو کس کے طفیل؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کرم میں ہی ہیں اور کرم میں رہتے ہیں. بس جیسے ماں باپ ڈراتے ہیں نا انسان کو، تو یہ کرے گا تو یہ کر دوں گا، مار دوں گا، تو یہ پتہ نہیں کیا کر دوں گا. کرتے نہیں، کہتے ہیں. تو یہ بات میرے تک ہے، آپ مولویوں تک لے جائیں گے مجھے پھنسا دیں گے. تو میں مولویوں کا قائل بھی ہوں، نہیں بھی ہوں بھی نہیں بھی. میرا مذہب ایسا لیلا مجنوں. ہاں میں ایسا، اب میرے ساتھ ہو جائیں، نہ بھی سکھاؤں گا نا انشاءاللہ آپ میرے ساتھ خود ہی باغی ہو جائیں گے. رہ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے، عادت سے عادتیں بنتی ہیں. عرب کہتے ہیں تصرخ الطبیعہ، کسی کے ساتھ آدمی رہے اس کی طبیعت کی طبیعت اس کی طبیعت وہی بن جاتی ہے. لوگ بھی کہتے ہیں ماحول کا اثر ہوتا ہے. ہاں تو میرا بھی ماحول کا کوئی اثر ہے. آپ مجھے گھل مل جائیں گے نا، میں آپ کو لیلا مجنوں سے بھی آگے کر دوں گا انشاءاللہ. ہاں کہ ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے ہیں. نماز اس نے سکھائی، آقا جی نے. استغفر اللہ آقا جی نے سکھایا. قرآن آقا جی نے نہ کر دیا. نا امیدی سے ہم کو بچایا کہ 100 قتل معاف ہو گئے تھے. حکمت سے بات کی، یہ نہیں کہا تم قتل کرو. نہیں کہا کہ اگر ہو بھی جائے تو فکر نہ کرنا، بخشے جاؤ گے. اس کو کون پوچھے گا؟ اللہ بخشتا. تو کیا کہ یہ تو قانون چلا گیا اللہ کے آگے کہ ہم نے قانون چلانا ہے، ہم نے یہ چلانا ہے. یہ تو بہت بڑا کیس آ گیا ہے. نہیں ہے بڑا کیس، رحمت میں کیس ہوتے ہی نہیں ہے. امام بوسے عاشق رسول تھے، بیمار تھے، اٹھنے بیٹھنے سے عاجز تھے، چرپائی پہ لگ گئے تھے، قصیدہ لکھا. ان کو پتہ تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ نبی کریم کائنات کو ایسا دیکھتے ہیں حیات النبی ہیں. ان لوگوں کی طرح نہیں تھے جو نبی کو مردہ سمجھتے ہیں. استغفر اللہ. ہاں ان قصیدہ لکھا، عرض کی آپ نے بڑے بڑے کرم کیے، اب ڈاکٹروں کے کرم ختم ہو گئے ہیں، دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، لا علاج کر دیا ہے. کتنے بیمار اچھے ہوئے اور کتنی قحط سالیاں دور ہوئیں جب آپ نے ہاتھ اٹھائے. تو ہم پر بھی کوئی کرم کریں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت نصیب ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، کوئی چادر بھی ڈالی ہے. جیسے واقعہ پڑھ لینا، اٹھ کے چرپائی پہ بیٹھ گئے. اور ایسے ہی معجزہ میری بہن کے ساتھ ہوا. عقیدے پہ ہوتا ہے. میری بہن بستر پہ لگ گئی، اٹھنے بیٹھنے سے لا علاج ہو گئی. اس کی وجہ سے میرے بھانجے کو میرے پر بہت عقیدہ ہے. اگر میرے پاس بزرگی ہے تو یہی ہے کہ ان کی نام کی بھیک کھاتا ہوں، 24 گھنٹے نام محمد جپتا ہوں. کبھی قرآن پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، نام محمد مجھ سے نکل جاتا ہے. کسی کہتا ہوں بھائی فلانے کو بلانا، اس نے ایسے کہا تھا، اس کی جگہ آقا جی کا نام نکل جاتا ہے. جب نے کہا بھانجے نے کہ اس کی حالت بہت نازک ہے، چند آدمیوں کو ساتھ لے گیا جو قریب تھے سعودیہ میں. گھر میں گئے، جو میری جگہ تھی اصلی، جہاں سے جیتا ہوں، میں ادھر سے جیتا ہوں. جھوٹ قصہ نہیں، امام بوسیری کی طرح معاملہ. میں ان کو بٹھایا، میلاد شریف پڑھا. ہاں جی وہ کتاب میلاد کی، اس میں یا نبی سلام علیکہ سارا پڑھا، پھر دعا کی. آپ تو حیات نبی دیکھ رہے تھے کہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کی نگاہ میرے پر ہے. آقا کچھ کرو ہم پر. کالی تسبیح تھی، ایسا بہانہ بنا وہ تسبیح ٹک توڑی، سارے دانے بکھر گئے. جو فعال آئے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، بنائیں چلی گئی.
ابھی میں دعا ختم ہی کی تھی میلاد پڑھ کے، بھانجا بھاگتا ہوا آیا، بولا بستر سے نکل کر باہر بیٹھے ہوئے، کہتی میں ٹھیک ہوں۔ ادھر سے اس کا عقیدہ ہوا یہاں بھی مجھے ملنے، خدا کے میرے پیر پکڑے، میرے پیر چومے، ہاتھ ہیں، یہ دعا کرو، وظیفے لیے،